الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے، جس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس کائنات پر اگر ہم غور کریں تو کائنات کی جان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ وجہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی بے ادبی موجود ہے، اس دل سے رب کی ذات جو ہے وہ ایمان کو سلب کر لیتی ہے، اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نساء میں فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مطلق تسلیم نہیں کرتا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آتا ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ کسی کی داد رسی نہیں کر سکتے، وہ کسی کی بات نہیں سن سکتے، ایسے شخص کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اپنی ذات، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر پیاری نہیں ہو جاتی، تب تک کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ وفات پا گئے ہیں یا وہ حیات محمدی کا قائل نہیں ہے، وہ شخص ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے شخص سے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اس کا شمار جو ہے وہ منافقین میں سے تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ خیال کرے، یہ خیال کرے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر اس کے ایمان کی حالت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ادنا شہید جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں شعور نہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب انبیاء جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے آ گئے معراج کی رات کو؟ تو جو یہ شخص خیال کرتا ہے کہ امام الانبیاء ان نبیوں کو جو پہلے سے وفات پا چکے ہیں ان کی امامت
کروانے والے کے بارے میں اگر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں، جس کا نبی ہی مر جائے، جو یہ خیال کرے کہ اس کا نبی جو ہے وہ مر گیا ہے، معاذ اللہ وہ وفات پا گیا ہے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہے۔ اس کا ایمان بھی مر گیا، اس کا ایمان بھی فوت ہو گیا، وہ شخص منافقین میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خیال کریں، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو درست کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں اور ہر ایک کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں، جان ہیں وہ جہان کی۔ جب آپ موجود ہیں تو یہ کائنات موجود ہے۔ جس وقت آپ اس کائنات سے معراج کی رات کو تشریف لے گئے، جب جان نکل گئی تو یہ کائنات اسٹل ہو گئی، ساکن ہو گئی، اور جس وقت آپ دوبارہ تشریف لائے تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ چل پڑا۔ اس لیے جس شخص کا یہ ایمان ہے، ایک ذرہ برابر بھی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، وہ شخص ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کائنات کے رب نے رسول اللہ سے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ یہ میری پہچان آپ کے واسطے سے کریں، آپ کے ذریعے سے کریں کہ میں آپ کا رب ہوں۔ تو اتنی شان والی جو ہستی ہے، اس کے بارے میں جس کا یہ خیال ہو، یا جو آپ کے بارے میں دل میں اتنا بھی بغض رکھے، یہ بھی خیال کرے کہ آپ معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں، تو ایسے شخص جو ہیں وہ منافقین میں تو شامل ہو سکتے ہیں، ایمان والوں میں نہیں شامل ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور ہم پر اپنا فضل اور کرم قائم رکھے، اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی بھر دے کہ دنیا والے دیکھ کر یہ پکار اٹھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔